اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 3 پر ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، اے انسان تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت یعنی کوئی خرابی نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال، کیا تو کوئی دراڑ دیکھتا ہے؟ اور اسی آیت کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کس نام کا ذکر کیا؟ الرحمن۔ اور الرحمن اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو کہ بہت ہی زیادہ محبت والا، اور اس سے بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے کہ الرحمن نکلا کس سے؟ اگر ہم دیکھیں تو را ہا میم اس کے روٹ ورڈز ہیں نا، اور رحم کس کو کہتے ہیں؟ وومب آف دا مدر کو کہتے ہیں، ماں کا جو رحم ہوتا ہے جہاں پر بچے کی ساری گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رحم۔ اور دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بچے کے ایک ایک باڈی پارٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو سارا کا سارا اس کی جو نرشمنٹ اس کو چاہیے ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو جو پروٹیکشن چاہیے ہے، اس کو جو فوڈ چاہیے ہے، سارا کچھ اس کو وہاں پر ایک بند سا کمپارٹمنٹ ہے اور وہاں پر اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اب اسی نام کو یعنی اسی روٹ ورڈ کو اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے ریلیٹ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو محبت ہے، جو محبت اس بچے کو اپنی ماں سے ملتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے دوران بھی اور اس کی باقی کی ساری لائف میں بھی، کیونکہ باقی کی لائف میں بھی دیکھیں نا، ماں کو کیوں اپنے بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے، کیوں کسی اور کو اتنا پیار نہیں ہوتا اس بچے سے، کوئی اور اپنی جان نچھاور نہیں کر رہا ہوتا مگر وہ ماں کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے رحم میں رکھا ہوتا ہے اس کو، اور پھر قدرتی اللہ کی طرف سے اس کے دل میں اتنی زیادہ محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو وہ محبت کا کنیکشن کہاں سے تھا؟ اس رحم سے۔ اگر اس نے اپنے رحم میں نہ رکھا ہوتا تو وہ اتنی محبت نہ کرتی اس بچے سے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے، اس کی کیئر کرنے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی قربانی بھی دے جاتی ہے، اپنے آپ کو سیکریفائس بھی کر جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندے کو اتنا چاہتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ کبھی بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن یہی نام ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بھولتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحمان ہونا، اس کی رحمت، اس کی محبت ہمیں سب سے زیادہ بھول جاتی ہے۔ ہم بہت سارے زندگی کے حالات میں، بہت ساری سچویشنز میں، جب کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے تب بھی، یا جب لوگ ہمارے لیے ٹاکسک ہو جاتے ہیں تب بھی، یعنی کہ when we are surrounded by such people who are harmful to us, who are toxic towards us، یعنی وہ ہماری زندگی کو طرح طرح سے ہماری زندگی میں پرابلمس کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، and sometimes we are only hearing hateful comments۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کو سمجھنے کے لیے یا اپریشیٹ کرنے کے لیے یا آپ کو تسلی دینے کے لیے یا انکریج کرنے کے لیے۔ سو ان دیٹ سچویشن واٹ ہیپنس کہ انسان اپنے آپ کو بھی نا ایسے ورتھ لیس سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس کو ایسی کمی محسوس ہونے لگ جاتی ہے محبت کی کہ وہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، شاید اللہ کی نظروں میں بھی میں اچھی نہیں ہوں، maybe my Lord, He has forgotten me۔ جس طرح سے انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ دیکھو کچھ بھی اگر اچھا نہیں ہو رہا تو وہ اللہ کو بھی انہی گراؤنڈز پر پرسیو کرنے لگ جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ یہی نام انسان بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور اس کے سامنے لوگ تو آ کر اپنا ریاکشن شو کر رہے ہیں، کچھ محبت شو کر رہے ہیں، کچھ نفرت شو کر رہے ہیں، کچھ بیزاری شو کر رہے ہیں، اور وہ سارے لوگ اس کو نظر آ رہے ہیں۔
تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ جو نظر نہیں آ رہا پھر اس کی محبت بھی پھر وہ نہیں دیکھ پاتا اور اس کا غصہ بھی نہیں دیکھ پاتا، تو اپنی زندگی کو پھر وہ بہت ہی سینس لیس طریقے سے گزارنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں کچھ ایسے ڈیسیجنز لینا شروع ہو جاتا ہے جو اس کو نہیں لینے چاہیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک میریکل ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ جو بات ہو رہی تھی نا پیچھے موت کی، اور جو بات ہو رہی ہے آسمانوں کی تخلیق کی، جو بات ہو رہی ہے کہ وہ العزیز ہے، وہ شدید غلبے والا ہے، وہ کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے سخت پکڑنے والا ہے، یعنی ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، لیکن ساتھ ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ سارا انٹروڈکشن جس ذات کا دیا جا رہا ہے وہی ذات رحمان بھی ہے، وہی ذات بے انتہا محبت بھی کرنے والی ہے۔ اور اس کی محبت کیسی ہے؟ اس کی محبت بندوں کی طرح کی نہیں ہے کہ جو کبھی ہوگی اور پھر ختم ہو جائے گی، یا بس اس طرح کی ہوگی کہ جس سے آپ کو ایک تھوڑی سی خوشی مل جائے گی لیکن وہ آپ کو کمپلیٹ نہیں کرے گی، وہ آپ کی زندگی میں ایک بہت ڈراسٹک چینج لے کر آنا کہ جس سے آپ اپنا بیسٹ ورژن ہو جاؤ، جس سے آپ ایک بہت ہی زیادہ ایسا انسان ہو جاؤ کہ ایک زندگی کو پوری طرح سے خوشگوار ہو کر جینا شروع ہو جائے۔ لوگوں کی محبت اپ لفٹ کر دیتی ہے، لیکن وہ اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوتی ہے۔ وہ صرف رحمان ہی کر سکتا ہے، وہ اسی کے اندر طاقت ہے، اور وہی ہے کہ جس نے، اللہ کیا فرما رہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ اس کی تخلیق میں، اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، جو بھی اس کی کریشن ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھیں گے، کوئی فلا نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، اس نے ہر چیز محبت سے پیدا کی ہے۔ خلق الرحمانی، جتنی مخلوقات بنائی ہیں محبت کی بیسس پر بنائی ہیں، اور جو چیز محبت سے بنائی جاتی ہے نا وہ پھر خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ اور جس طرح سپوز ایک ماں ہے اپنے بچے کے لیے محبت سے کھانا بناتی ہے تو اس کھانے میں ایک الگ ہی ذائقہ ہوگا، وہ ایک کوک کے کھانے میں نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ماں جو بھی کام کرتی ہے یا کوئی بھی انسان محبت سے جب بھی کوئی چیز بناتا ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہو چاہے وہ کوئی بڑی چیز ہو، اس میں جان ڈل جاتی ہے، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز محبت سے پیدا کی ہے، اور اس محبت کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ پیدا کی ہے، یعنی کوئی تفاوت، کوئی خرابی، کوئی امپرفیکشن، کوئی فلا آپ اس میں سے نہیں دیکھیں گے، نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ آسمان میں جتنی مخلوق ہے، جتنے سیارے ہیں، جتنی گیلیکسیز ہیں، سب انٹیکٹ ہیں، سب اپنے دائرے میں گھوم رہی ہیں۔ سمندر میں جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین، آسمان اور پوری دنیا کی ہر شے، ایک ایک انسان کو محبت سے پیدا کیا ہے، بہت محبت سے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی محبت سے وہ ان کی کیئر کرتا ہے، ان کی نشو و نما کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے ہدایت کو حاصل کرنے کے، اپنا قرب حاصل کرنے کے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کو اللہ نے محبت میں پیدا کر دیا۔ اب جو اتنی زیادہ پرفیکٹ محبت کرنے والا ہو اور اتنی زیادہ اماؤنٹ میں بھی، آپ دیکھیں کہ رحمان میں مبالغہ ہے، اس نام، یہ نام اٹ سیلف بتاتا ہے، رحمان یہ اٹ سیلف بتاتا ہے کہ محبت بھی کیسی، رحم بھی کیسا، تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اتنی زیادہ محبت۔ اور رحمان ہی کے نام میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ ہر وقت، یعنی زمانے کی قید سے آزاد ہوتا ہے نا جو اسم ہوتا ہے، تو الرحمن یہ ایک اسم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ماضی میں اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا تھا یا آگے جا کے رحم کرے گا، نہیں، ہر زندگی کے فیز میں، وہ جو ہم طبق پڑھ رہے تھے نا کہ ایک لیئر سے یا ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں انسان انٹر ہو جاتا ہے، لائف کے ایک فیز سے نکل کے دوسرے فیز میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس ہر فیز میں جو زندگی کا ہم پر آتا ہے، جو ہم فیس کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ رحمان ہے۔ کسی بھی فیز میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی رحمت کم ہو گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ انسان اس کو فیل کرنا
کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی زیادہ فیل کرتا ہے، کبھی تھوڑا فیل کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں نا کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے ڈیسیجنز میں، اللہ نے جو آپ کے خاندان تخلیق کر دیے، جو جس کنڈیشن میں، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس فیملی میں آپ کو رکھ دیا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. وہ پرفیکٹ ڈیسیجن تھا، وہ پرفیکٹ ڈیسیجن تھا آپ کے حق میں. اکثر ہم لوگ کمپلین کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ مجھے نہیں یہ پسند، اپنی بہن نہیں پسند، اپنا بھائی نہیں پسند، یا اللہ آپ نے مجھے اسی خاندان میں کیوں پیدا کیا. اور اس طرح کی بچے خاص کر کافی زیادہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ بہت سخت ماں باپ ہے میرے، یا اس طرح کی باتیں ہم اکثر کر جاتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود مائی کہہ لیں کہ ود مائی ریلیشن شپس، ود مائی اسپاؤس، یا کچھ بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ بہترین ہی ہوا ہے، اور جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے ہیں وہ بیسٹ جگہ تھی آپ کے حق میں. تو کوئی اس میں خرابی نہیں دیکھیں گے. پھر بھی جب انسان اس کو بھول جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں کہ فرجع البصر، پھر نگاہ دوڑاؤ، پھر رجوع کرو. اور فرجی البصرہ اس سینس میں آتا ہے کہ سپوز ایک انسان گزر گیا ہے، بس چلتے چلتے آگے نکل گیا ہے، ایک چیز تھی اس نے فوکس کر کے دیکھی نہیں، وہ بس آگے نکل گیا، تو پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو، آؤ ذرا، یہ چیز غور کرنے والی تھی، یہ چیز ایسے نہیں تھی کہ اس کے اوپر سے آپ بس سرسری طور پر گزر جائیں. تو فرجی البصرہ، آج تک اگر دنیا میں غور و فکر نہیں کیا، آج تک اگر اپنی زندگی کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے رشتوں کو، اس پوری کائنات کو قرآن کے لینس سے نہیں دیکھا، تو اب دیکھنا شروع کرو. اسٹارٹ آل اوور اگین. ابھی اپنی اصلاح شروع کر دو. ابھی اگر تم نے آج تک نہیں سمجھ پائے ہو کہ اللہ کا کیا حق تھا تم پر اور کس طرح سے تمہیں وہ حق ادا کرنا تھا، تو اب وقت ہے. فرجع البصر. اور دیکھو نا، آسمانوں کا ذکر کر کے شروع میں آیت کے اللہ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو، صرف آسمانوں کو نہ دیکھو بلکہ خلق الرحمن، ساری کی ساری اللہ کی مخلوق کو ذرا غور سے دیکھو. دیکھو ان لوگوں کو بھی کہ جنہیں تم سے کم ملا ہوا ہے. دیکھو ان لوگوں کو کہ جو مشکلات میں اتنے گھرے ہوئے ہیں پھر بھی شکر کر رہے ہیں. دیکھو ان ساری غلطیوں کو جو تم آج تک کرتے رہے ہو، یا پھر یہ جو گناہ ایک ہم اس پر کمیونٹی کے لیول پر کر رہے ہوتے ہیں، ان گناہوں کو دیکھو کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. پوری کی پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کریشن ہے وہ کتنے پرفیکشن سے اپنا کام کر رہی ہے. جیسے کل ہم نے پڑھا، آسمان جو ہے پراپرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جب تک حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے نہیں پھٹنا، تم نے اپنا کام کرتے رہنا، یہ تب تک کرے گا. ہر چیز، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہر چیز، زمین ہے، نباتات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، جانور ہیں، ہر چیز اللہ کے تابع ہے. ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ کو سرنڈر کیے ہوئے ہے. تو اے انسان، تم سرنڈر کیوں نہیں کرتے؟ تم غرور میں کیوں ہو؟ تم اس رب کے آگے کیوں نہیں جھکتے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، جو اس پوری ڈومینین کا، پوری کنگڈم کا مالک ہے، اور اس سے بڑا یا اس کا مالک کوئی نہیں، بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں ہے اور اس کے انڈر ہے. کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کے کنٹرول میں نہ ہو. He has dominion, he has kingship, he has control, he has authority over every single thing in the entire universe. تو کیا وہی اس قابل نہیں، وہی اس لائق نہیں کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی باتیں مانی جائیں؟ یا پھر جب ہم اپنے نفس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم سکون تلاش کرنے نکل جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں ہائی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، اللہ کیوں نہیں سن رہا ہماری. لوگ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں پر، لیکن کیا ہے، حالات نہیں بدل رہے. زندگی میں بے چینی پھر بھی ہے، کیونکہ سود نہیں چھوڑ رہے، لوگوں کا حق مارنا نہیں چھوڑ رہے،
زیادتیاں کرنا نہیں چھوڑ رہے ایک دوسرے پر، حرام کام نہیں چھوڑ رہے. اور وہ جو ایک مکسنگ ہے گرلز اینڈ بوائز کی، اور اس طرح سے جس طرح سے ہماری ڈریسنگ ہو چکی ہے جو اسلام میں منع ہے، اس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو گزارنا وہ نہیں چھوڑے. اور اس کو غلط سمجھنا بھی اب ہم گوارا نہیں کرتے، کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر ایک لڑکی بہت زیادہ ڈریس اپ ہو کر اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر کے نامحرم مردوں کے سامنے جا بھی رہی ہے تو what's the issue in that؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے اپنے الفاظ یہ ہو چکے ہیں، اپنی سوچ ایسے ہو چکی ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی سی حرام انکم ہی تو تھی، اس سے کیا ہوگا؟ کون سا جو ہے میں نے بہت زیادہ کسی کی چوری کر لی ہے یا بہت زیادہ مال حرام سے کما لیا ہے، اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ الرحمن اپنی رحمت ہی کو جوش میں لاتا رہے اور اپنا رحم کرے ہم پر، اور ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، کبیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی اگنور کر کے بس ہمیں معاف کرتا رہے، اور ہمیں زندگی کے بعد بھی، موت کے بعد بھی، یعنی اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں بھی بہت ساری آسائشیں دے. تو یہاں پہ پھر ہم غلطی کرتے ہیں. فرجی البصرہ، غور سے دیکھو نا، غور سے اپنی نظر کو دوڑاؤ، بصارت کو یوز کرو، استعمال کرو، کہ جب ساری کائنات ایک پرفیکٹ اس میں چل رہی ہے، نظام کے تحت چل رہی ہے، تو پھر انسان سرنڈر کیوں نہیں کرتا جبکہ وہ بھی مٹی سے بنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ بھی عبد ہے، وہ بھی غلام ہے، اس کو بھی جھکنا ہے اور اس کو جھکنا ہی سوٹ کرتا ہے. تو حل تری من فطور، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا دیکھتے ہو کوئی بریک؟ فطور جو ہے دیکھیں افطار بھی اسی سے نکلا ہے نا، افطار میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وی آر بریکنگ دا فاسٹ. تو کوئی بریک، کوئی گیپ، کوئی اس طرح کی کوئی بھی ڈسکنٹینیوٹی، کوئی خرابی، کوئی بے جوڑ ہونا کہیں کسی چیز کا، کیا تم دیکھتے ہو اس کو؟ نہیں نا. کہیں اگر لائف میں کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی اللہ آپ کو بہت بلند درجہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ آپ کے گناہوں سے جھڑ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں. اور کبھی انسان کے اپنے ہاتھوں کی بھی کمائی ہوتی ہے، کبھی انسان نے خود کچھ ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ جس کا صلہ پھر اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، جس کی سزا اس کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اس کو دکھا دیا جاتا ہے. اور پھر اگر انسان رجوع کر لے، پھر انسان توبہ کر لے، پھر اگر انسان اپنی اصلاح کر لے تو وہ رحمان ہے. بلکہ پیچھے پڑھا ہم نے کہ وہ الغفور ہے، کانسٹنٹلی معاف کرے گا. وہ پھر جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو وہ پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا. شرط کیا ہے؟ کہ انسان رجوع کرے اور انسان اس کی رحمت پہ بھروسہ کرے. اور دیکھیں موت کا ذکر ہوا تھا اس سے پچھلی آیت میں، ہے نا، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے. اور موت کے بارے میں اللہ نے کہا تھا الذی خلق الموت، موت کو پیدا کیا ہے اس نے. اور یہاں اللہ بتا رہے ہیں خلق الرحمن، یعنی الرحمن کی تخلیق جس میں موت بھی شامل ہو گئی ہے. تو اس میں آپ کوئی فلو نہیں دیکھو گے، اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھو گے. کیا مطلب؟ یعنی کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت کیا ہے؟ دی اینڈ ہے، یعنی انسان فنا ہو گیا. لیکن نہیں، انسان فنا کبھی بھی نہیں ہوتا. انسان کو بقا ہے. انسان اگر انویسٹ کر جائے اپنی آخرت کی زندگی میں بھی، کچھ ایسا چھوڑ جائے اس دنیا میں، ایسا کوئی کام کر جائے، ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ جائے کہ اس کا نام امر ہو جائے، وہ چاہے اگلے جہان میں بھی انٹر ہو چکا ہے، اس کا اس جہان میں بھی چرچا رہے، اور اگلے جہان میں بھی اس کو زندگی کی ساری آسائشیں ملیں. یعنی وہ جو لگژریز اور وہ جو خوبصورتی اور وہ جو آسائشوں والی زندگی اور اطمینان وہاں پر اس کو ملے گا، تو فنا تو نہیں ہوئی نا پھر اس کی، پھر تو بقا ہی بقا ہے. فنا تو تب ہوگی کہ بس اگر موت آ گئی اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ موت سے بھی بدتر تھا. اس کے بعد بس عذاب کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو کبھی ختم نہیں ہوا. تو پھر اس انسان نے کیا کیا؟ ضائع کر دیا نا اپنے آپ کو. تو نہیں، موت ایسی نہیں ہے کہ وہ تو صرف ایک دروازہ ہے، وہ تو صرف ایک پروسیس ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے. انسان کی زندگی تو بہت لمبی ہے، انسان تو ہمیشہ جینا ہے، انسان نے تو کبھی ختم نہیں ہونا.
یہ جو آپ کی انرجی ہے، یہ جو آپ کی روح ہے، یہ جو آپ کی پوٹینشیل ہے، یہ جو آپ ایک پورا پیکج ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، الرحمن کو بہت پیارا ہے۔ الرحمن محبت کرتا ہے اس سے، وہ خیال رکھنا چاہتا ہے اس کا، وہ اس کو پریزرو کرنا چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہی انسان اپنے آپ کو بیٹھ کر سمجھ رہا ہوتا ہے آئی ایم سو ورتھ لیس، اور اپنے آپ کو ایسا لو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے اندر تو کوئی پوٹینشیل نہیں ہے، اور اپنے اوپر جو بھی اس کے جذبات ہیں، جو بھی احساسات ہیں، ان کو اس طرح حاوی کر لیتا ہے کہ پھر وہ الرحمن کی محبت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یو آر گوئنگ ٹو گو تھرو ایوری کائنڈ آف فیز ان یور لائف، whether it's depression, whether it's anxiety, whether it's happiness, whether it's fulfillment. You are going to experience every emotion, but the point is that are you going to remember the rahmah of Allah or not, the mercy of Allah or not? کہ اگر آپ اس تکلیف میں بھی اللہ کی مرسی تلاش کر رہے ہوں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا مقصد کیا تھا، تب آپ کو پتہ چلا تھا اللہ نے کیوں کہا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم اللہ کی تخلیق میں کوئی خرابی نہیں دیکھو گے۔ ہر چیز کا ایک پرپز ہے، ایک پلاننگ ہے، اور جو آگے کی فلالیس زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہے نا، دیکھیں اس میں تو کوئی فلا نہیں دیکھو گے، پھر انسان کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے نا کہ نہیں لیکن میری زندگی میں تو یہ آزمائشیں ہیں، یہاں خرابی بھی آئی ہے، یہاں جو ہے یہ سب صحیح نہیں جا رہا، تو اب میں کیسے مان لوں کہ کوئی خرابی نہیں ہے؟ فرجع البصر، اسی لیے آگے آ رہا ہے غور سے دیکھو ذرا، یہ خرابی تمہیں خرابی لگ رہی ہے، کیا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بالکل خرابیوں سے پاک اور فلالیس اور بہت ہی ایک اٹرنل خوبصورت زندگی نہیں دینے لگا؟ یعنی اس کو تمہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اسے تمہیں جلا کے، اس کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم آگ میں جلیں، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ ہمیں عذاب کے کوڑے ہم پر برسائے، نہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کریں۔ ایک وہی تو ہے جس کی محبت اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی لازوال ہے، اتنی زیادہ کمپلیٹ کر دینے والی ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ بھی جہاں آپ اکیلے ہوں گے، یعنی قبر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، جو ریگریٹس کا اور بہت ہی حسرتوں کا جو دن ہوگا جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں پہ بھی، اور اس کے بعد کے مراحل میں بھی، ایون جنت تک پہنچانے کے بعد بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ ذات آپ کو نہیں چھوڑے گی، سب چھوڑ جائیں گے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو ہم اسی پہ اگر اپنا بھروسہ کھو دیں اور اسی سے تعلق مضبوط نہ کریں، اسی کی بات نہ مانیں، اسی کی بات کو اگنور کرتے رہیں، لوگوں کی باتیں مانتے رہیں، اپنے نفس کی سنتے رہیں، تو پھر یہاں ہم غلطی پر ہیں۔ تو وہ جو توفیق ہوتی ہے نا گناہ چھوڑنے کی یا اس راستے پہ استقامت کی، اس میں بھی کوئی ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان وہ بھی الرحمن سے مانگے نا کہ یا اللہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو مجھے پھر استقامت، اور مجھے جو یہ ایک پتہ چل گئی ہے نا چیز کہ یہ آپ کو پسند ہے، یہ آپ کو ناپسند ہے، بس اب مجھے پھر وہ جو آپ کی پسند کا راستہ ہے اس کو اپنانے کی، اور جو آپ کے غضب کو بھڑکانے والا راستہ ہے اس کو چھوڑنے کی اب آپ نے مجھے توفیق دینی ہے، آپ نے مجھے ہمت دینی ہے کہ میں بھی کوئی امپیکٹ چھوڑ جاؤں لوگوں کی زندگیوں پر، اور میں بھی کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ جاؤں کہ جو کہ میرے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، اور مجھے بھی فائدہ پہنچاتا رہے، میری آخرت کی زندگی کو سنوار دے۔ تو انسان جو ہے نا وہ بہت پاورفل ہے، ایک بہت پاورفل کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر وہ سمجھ لے، اگر وہ اپنے اندر کی اس پاور کو سمجھ لے، اور وہ بھی پاور سمجھنے کی بھی جو صلاحیت ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنے کی بھی جو صلاحیت ہے نا، اپنی ویکنیسز، اپنی اسٹرینگس، اپنے تھاٹ پیٹرنز، اپنا بیہیویئر، اور what do you have to do in your life, what should you prioritize in your life, how should you treat your relationships, every single thing
وہ صلاحیت بھی الرحمن دینے والا ہے. تو نظر اٹھا کے دیکھو، بہت کچھ ہے سیکھنے کو ان ساری چیزوں سے جو آس پاس ہیں اور جو اللہ کو سرنڈر کیے ہوئے ہیں. ہم بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں. تو غور نہیں کیا ہم نے کبھی اس آیت سے. ہمیں آج جو لیسن ملتا ہے، ٹیک ہوم لیسن، وہ کیا ہے کہ غور شروع کر دیں، پازیٹیو ہونا شروع کر دیں. نیگیٹیوٹی ڈھونڈیں گے، نیگیٹیوٹی ملے گی. ہر چیز میں، اپنے آپ میں، لوگوں میں نیگیٹیوٹی تلاش کریں گے تو آپ پھر نیگیٹو ہی ہو جائیں گے. آپ کی ایک پوری پرسنالٹی اتنی نیگیٹو ہو جائے گی کہ لوگوں کو وہ نیگیٹو وائبز آپ سے آئیں گی. نہیں، ڈونٹ فیل bad about yourself, don't feel worthless, don't be negative about other people as well. نہیں، پازیٹیو رہیں فیوچر کو لے کے، اپنے آپ کو لے کے، زندگی کو لے کے. اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہوتی ہے کہ یہ ایک امتحان ہے بھئی تمہارا. اس میں دیکھتا ہوں کون اس امتحان پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، کون شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں، کون اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ڈزنٹ نیڈ پرفیکشن. اللہ کو بیسٹ نہیں چاہیے، بیسٹسٹ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بس ایفرٹ چاہیے. آپ اپنی پیس پہ، اپنے مزاج کے مطابق، اپنے اختیار میں جتنا کر سکتے ہیں، جتنے اچھے سے کر سکتے ہیں، ایک کانسٹنٹ اسٹرگل چاہیے. اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گوئنگ ٹو شو یو ہز رحمہ ایون ان آخرہ. کیونکہ الرحمن جو ہے، وہ جو اس کی رحمت ہے، تو اس کا تو صرف اس نے ایک حصہ ابھی دنیا میں شو کیا، 99 حصے تو ابھی آخرت میں شو کرنے ہیں. اور یہ ایک حصے نے آپ کو اللہ کی محبت محسوس کروائی ہے نا. کتنی محبت محسوس کروائی ہے کہ بن دیکھے بھی آپ اس سے ایک تعلق قائم کر رہے ہیں. تو سوچیں کہ وہاں پہ کیا رحمتیں ہوں گی. سو نیور ایور لوز ہوپ، نیور ایور گیو اپ، نیور ایور فیل دیٹ دس از دی اینڈ آف یور لائف. اب تو بس آپ اس سے نکل نہیں سکتے سچویشن سے. ناؤ یو آر اسٹک. نیور، یو آر نیور اسٹک ان اینی سچویشن. only if you realize that there is a lot more to you, there is a lot more to the blessings and barakah of Allah subhanahu wa ta'ala. اور رحمان میں ایک چیز یہ بھی ہے جو کہ وہ صرف بہت نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے. رحمان بہت نیکوکاروں سے نہیں صرف محبت کرتا. وہ جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تب بھی آپ کو نہیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایک گلٹ ہو رہا ہوتا ہے. مگر جب آپ گناہ بھی کر رہے ہوں، کوئی غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ آپ سے پیار کر رہا ہوتا ہے. اگر نہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ جب آپ نے گناہ کیے تھے تو اسی ٹائم وہ آپ کو چھوڑ دیتا اور عذاب دے دیتا اور بس قصہ ختم ہو جاتا. نہیں، وہ جو موقع دیتا ہے، وہ جو معاف کرتا ہے، وہ جو آپ کو آگے بھی اسٹرینتھ دیتا ہے، پھر سے اٹھاتا ہے، تو ایک وہی تو ہے کہ جو اتنی محبت کرتا ہے. تو اس کی محبت کو فیل کرنا ہے، اور اس کو اس طرح فیل نہیں کرنا ہے کہ اب بس پھر گناہ بھی ہم نے اس طرح سے کرنے ہیں کہ خیر اللہ رحمان ہے. نہیں، لائک وی نو وٹ وی ہیو ٹو ڈو ناؤ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کے اس کی دیکھے جتنی ویسے اگر محبت واقعی اگر ہمیں ہو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو پھر تو کوشش اور ہو جائے گی کہ جو اتنا رحمان ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو اب تو میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اب تو کوئی گناہ نہیں کرنا. کوشش اپنی پوری کرنی ہے کہ اس کو میں راضی کر لوں. اور اسی کو راضی کرنے کا دل کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور اسی سے محبت ہوتی ہے جس کو آپ جان چکے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور جس کی محبت آپ کو بھی چاہیے ہوتی ہے نا. تو کیا ہم واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اتنا جاننے کی، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کی باتیں مانیں بھی، اور جتنی مانیں گے اتنی محبت بھی بڑھے گی، اتنا کنیکشن اسٹرانگ بھی ہوگا. تو یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے کہ جو ہر دن ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. جیسے کوئی بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، اگر آپ اسے بالکل چھوڑ دو گے تو پھر وہ نہیں چلتا، آپ کو ایک کنٹینیوس ایفرٹ کرنی ہی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہم نے قائم کرنا ہوتا ہے. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ بہت زیادہ نہیں چاہتا ہم سے. کیا ہے زکوٰۃ میں بھی کتنا ہے؟ بس 2.5% آپ نے دینا ہے اپنے مال کا، اور ہمیں وہ بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اللہ نے نہیں کہا 50% دو، 70% دو. وہ کہہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ کرنا پڑتا نا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہم سے
بہت ساری چیزیں حلال ہیں، بہت تھوڑی چیزیں حرام ہیں، بہت ہم سے زیادہ نہیں کی نہیں ڈیمانڈ کی ہے، بہت کم چاہتے ہیں، اور وہ بھی اگر ہم کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہے۔ تو بس اللہ تعالی ہمیں اپنے سے جوڑے اور اس کی رحمت پر ہم بھروسہ کریں، اس کی رحمت کو ہم فیل کریں، اس کو انٹرنلائز کریں، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ وہی رحمت پھر ہم لوگوں کو بھی ایکسپیرینس کروائیں نا، کہ ہم اپنا غصہ ہی لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا موڈ، اپنا جو نیگیٹو سائڈز ہیں، اپنی جو خرابیاں ہیں لوگوں کے سامنے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا یہاں پر یہ بیان کرنا کہ وہ رحمان ہے، اس کی تخلیق میں اس نے محبت کی بیسس پہ، رحمت کی بیسس پہ کی ہے ہر چیز کی، مخلوق میں بھی اس نے، یعنی مخلوق سے پھر کیا تقاضا ہے کہ رحمت کا معاملہ کرے وہ بھی، اور اسی محبت کی وجہ سے یہ جو انسانوں کے دلوں میں ہے، لوگوں کے لیے جو رحم ہے ہمارے دل میں، اسی کی وجہ سے یہ زندگی، یہ دنیا چل سکتی ہے۔ اگر نفرتیں ہی ہوتی اور محبت نہیں ہوتی تو پھر تو کام بھی نہیں چلنا تھا۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس محبت کے تعلق سے اور اس مرسی سے جو ہم اللہ سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم اسی سے اپنے رشتوں کو سینچیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنی پازیٹیوٹی شو کریں، محبت شو کریں، اخلاق اچھا رکھیں، اور پھر ہی ہم ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ tomorrow we are going to do the next ayah. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔